پرائرٹی ہے سب کی، وہ شاید ہماری کسی اور پروجیکشن میں پرائرٹی ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو برا بلا بول دیا، 2 لفظ بن گئے تو اس میں بھی پروجیکشن ہو گئی، کوئی اور کام کر دیا. اچھا اس کے علاوہ میں ایک سیکنڈ اس وزٹ کے علاوہ میں بات کروں کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہم ابھی کچھ اہم اقدامات لینے جا رہے ہیں. موٹر وہیکل فٹنس کا لا آلریڈی موجود ہے کہ گاڑی جو آپ کے پاس روڈوں پہ چل رہی ہے، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہو، کیا وہ گاڑی اس قابل ہے کہ وہ گاڑی روڈوں پہ چل رہی ہے. پوری دنیا میں قانون موجود ہے، پاکستان میں بھی قانون موجود ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں تمام حکومتیں، مجھے بڑا افسوس کرنا پڑتا ہے، چاروں صوبوں کی حکومت اور وفاقی حکومت، ہم لوگوں نے ابھی تک اس میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے. اور اس میں اپنے آپ کو بھی قصوروار ثابت کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ یہ ہمارا بھی قصور ہے کہ میں بھی سمجھا کہ میں کوئی 1.5-2 سال سے ٹرانسپورٹ منسٹر ہوں، لیکن ہم نے کوششیں ضرور کی ہیں کہ اس کو ہم کس طرح امپروو کیا جائے، اور ہمارے کلچر میں ہی نہیں ہے. تو اب ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں. کل میری ایک میٹنگ تھی ٹرانسپورٹ کی. اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ 2 قسم کے میکینزم پہ ہم لوگ کام کریں اور جلدی ہو جائے گا یہ کام. ایک میکینزم ہمارا یہ ہوگا کہ ہم گورنمنٹ سائٹ پر جو ہے اس کو اسٹرینتھن کریں. مجھے بڑا افسوس کہنا پڑتا ہے ہمارے پاس پورے ٹرانسپورٹ محکمے میں 2 یہ موٹر وہیکل انسپیکٹر تھے. اب 2 لوگ جو ہیں وہ لاکھوں گاڑیوں کو کیا موٹر وہیکل کی وہ انسپیکشن کر سکتے ہیں؟ اب وہ 22 ہو گئے پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے بعد. کیا 22 لوگ بھی گاڑیوں کی فٹنس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں؟ تو حل کیا بچتا ہے کہ یا تو میں اس کو، یا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گورنمنٹ اس کو اسٹیبلش کرے، یا جو آلریڈی جن لوگوں کے پاس یہ میکینزم، یہ مشینریز موجود ہیں، ہم ان کو آؤٹ سورس کریں. تو دونوں آپشنز پہ ہم کام کریں. ود ان 1 ویک میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر آؤں گا، کیونکہ کلائمیٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر ہم نے اپنے لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کا حق ہے کہ اگر لوگ باہر واک کر رہے ہیں تو ان کو بغیر آلودگی کی ہوا ملنی چاہیے، لوگوں کا رائٹ ہے. وہ رائٹ پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں کہ ہفتے 10 دن کے اندر ایک اچھے سولوشن کے ساتھ ہم لوگ سامنے آئیں گے. اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تمام گاڑیاں جو ہیں بغیر فٹنس کے کوئی گاڑی روڈ پہ نہ چل سکے. اور اس میں ہم سب نے رول پلے کرنا ہوگا. جو میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنی گاڑی کی فٹنس کرانی ہوتی ہے. یہ قانون کہتا ہے کہ سال میں 1 دفعہ مجھے اپنی گاڑی کی فٹنس کرانی ہے کہ میری ہیڈ لائٹ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، میری گاڑی میں انجن میں جو ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، چاہے وہ بائک والا ہو چاہے کیا ہو، کیا وہ گاڑیاں دھواں تو نہیں چھوڑ رہی ہے، اور دھواں کیا آپ کی اور ہمارے بچوں کو خراب تو نہیں کر رہی. یہ ہمارے پاکستان کے اہم معاملات ہیں، لیکن یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہماری پرائرٹی کیا ہے کہ بس سیاسی گند ایک دوسرے کے اوپر اچھالنا. ہماری پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مسئلے کو کیا کریں. بڑے افسوسات کرنا پڑا، لیکن یہ سارے محکمے بھی موجود ہیں، قانون بھی موجود ہے. اب ہم نے اس کو پرفارم کرنا ہے، اور یہ ہم نے مقصد کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اس میں مطلب میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کٹہرے میں لے کے آتا ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ چیزیں کریں. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ہم جیسے ہی کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو نافذ العمل کریں گے. جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہیں سب سے پہلے وہ 100% اپنی فٹنس کروائیں، چیک کروائیں. پہلے سرکاری گاڑیاں کرائیں، پھر آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ کرائیں، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کرائیں، سب کرائیں. اور ہم چاہتے یہ ہیں، اور اس میں آپ کو یقین طور پر بتا دوں کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، لیکن مقصد یہ کہ یہ ہم نے خیال رکھنا ہے. ہم نے اپنے انوائرمنٹ کا، کلائمیٹ کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ورنہ ہم بھی انہی آلودہ شہروں میں شمار ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے پاس بھی لوگوں کے لیے سانس لینا عذاب بن جائے گا. تو یہ اگر ہم نے ایڈوانس میں ان چیزوں کو نہیں ٹھیک کیا تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا. دوسرا میں ٹرانسپورٹ کی ایک لاسٹ بات کرتا چلوں کہ پیپلز بس سروس جو کہ کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے. اگلے 2 ماہ میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی مزید 40 بس سٹاپس کراچی میں بنائے جائیں، اور ان بس سٹاپس میں تاکہ لوگ جو ہیں جو بس کے لیے انتظار کرتے ہیں وہ کہیں کھڑا ہونا نہ پڑے، اور وہ بس سٹاپ پہ بیٹھیں. اور میری ریکویسٹ ہوگی پبلک سے بھی کہ برائے مہربانی بس کے عملے کو تنگ نہ کریں کہ جی یہاں روکو وہاں روکو. بس سٹاپس بنے ہوں گے، آپ نے صرف بس سٹاپ پہ رکنا ہے. بس نے آپ کو پک بھی وہیں سے کرنا ہے، اور بس نے آپ کو ڈراپ بھی وہیں کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدھے کلومیٹر کے بعد کوئی بس ڈرائیور سے لڑ رہا ہے یا کنڈکٹر سے لڑ رہا ہے کہ مجھے یہاں اتارو. دوسرا یہ ایک بہت، جیسے میں نے کہا کہ ہر فیلڈ کو جو ہے وہ ٹیک کیئر کرنا ہمارا کام ہے. ابھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہم ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں، اینڈ تھینکس ٹو سندھ گورنمنٹ اینڈ چیف منسٹر صاحب، اور یہ ان کی پالیسی کے بنا پہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس ہماری ایک بہت بڑی ایک فیلڈ ہے جو کہ آرٹ سے متعلق ہے، اور اس میں
آپ کی سینمائیں ہمارے ملک میں بند ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں, اور نئے لوگوں کو, جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو وہ موقع نہیں مل رہا. ہم نے اس کیبنٹ میں, لاسٹ کیبنٹ میں منظور بھی کروایا تھا. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس نے ایک بورڈ بھی بنا لیا ہے, اور اب ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ نئے لوگوں کو ہم موقع فراہم کریں کہ لوگ آ کے اس انڈسٹری میں آئیں, کہ لوگ انکریج کریں باقی لوگوں کو بھی. ہم چاہتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگوں کو مزید ٹیلنٹ کو انکریج کیا جائے, ہم مزید اس طرح کی چیزیں میں لوگوں کو اسپانسر کریں, حکومت سندھ لوگوں کو اسپانسر کرے کہ جی وہ نیریٹو بلڈنگ پہ, کہ لوگوں کو اچھی چیزیں ہم بتائیں, اچھی چیزیں پہنچائیں لوگوں کو. صرف ہم سوشل میڈیا پہ یہ نہ بتائیں کہ جی کس کی پگڑی کس طرح اچھالنی ہے, لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ جی کس کو کس طرح جو ہے گندا کرنا ہے, کس کی جو ہے وہ کیریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے, کس کی فیملیز کی تصویریں لگانی ہیں, کس کو گندا بولنا ہے. تو ان چیزوں کے لیے سے ہٹ کے لوگوں کو آپ پازیٹیو چیزوں پہ لے کے جائیں, اس کے لیے حکومت سندھ جو ہے وہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے. دوسرا, لاسٹ کیبنٹ میں اس کے منٹس آپ بھی آ چکے ہیں, لیکن آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس بار فرسٹ ٹائم حکومت سندھ یہ کرنے جا رہی ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں اور پبلک اسکولز ہیں حکومت کے, اس میں ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس کے لیے ایک مخصوص کوٹا رکھی جا رہی ہے کہ تمام اسکولز میں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں ان کو وہاں پہ ایڈمیشن بھی ملے, ان کو کلاسز میں جو ہے وہ پڑھایا بھی جائے, اور وہ بھی عام بچوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی پرورش کر سکیں اس میں, تاکہ سوسائٹی کو اپنے بیہیویئرس کا جو پتہ چل جائے, کہ ہم سب کو پتہ چلے ہمیں کس طرح ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. ہم لوگ یا تو ان سے خوف کھاتے ہیں یا تو پھر ان کو ہم نے سوسائٹی سے الگ کیا ہوا ہے. قصور بیسیکلی یہ ہمارا ہے کہ ہم ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ٹیک کیئر کرتے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر شخص جو ہے, آپ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو, ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, ہر شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہمیں ایک دوسرے کو خاص طور پر کس طرح ایز اے اچھا انسان بن کر ہم ایک دوسرے کی وہ خدمت کر سکیں. اس کے بعد جو ایک لاسٹ چیز ہے وہ سندھ پیپلز رورل سوک سروسز جو ہے حکومت سندھ نے وہ بنایا ہے, کیونکہ جو 61% ہماری آبادی وہ رورل ایریاز میں رہ رہی ہے, اور اس کو جو ہے سندھ پیپلز رورل سوک سروسز کو کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچائیں. کیونکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ان کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ جتنے بھی شہری علاقے ہیں اور رورل ایریاز ہیں وہاں پہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے, وہاں کی جو بیسک سوک فیسلٹیز ہیں وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں, اور دیہی علاقوں میں بھی ریپڈلی کام چل رہا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں, اور میڈیا سے بھی کہیں کہ جی ہمیں ان چیزوں کو بھی امپورٹنس دینی ہے, کیونکہ ہم لوگ ایک پوری سوسائٹی ہے. یہ ملک میں صرف یہ نہیں کہ صرف پولیٹیشین ہی رہتے ہوں اور جن کا کام صرف میڈیا میں آ کے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا ہے. یہ پوری ایک سوسائٹی ہے, یہ ملک معاشرہ ایک سوسائٹی ہے, اور اس ملک معاشرے میں ہر مسئلہ اہم ہے, اور وہ ہر مسئلہ اہم ہے تو ہم سب نے اس میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے, ہم نے اس میں ایک پارٹ بننا ہے. سول سوسائٹی نے ان ساری چیزوں کا ایک حصہ بننا ہے. اگر ہمیں اچھے معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک الحمدللہ آگے ترقی کرے, تو ہم سب نے اپنا ایک فرض ہے وہ نبھانا ہے. جی لاچار اب اس کی طرف سے آخری پتا جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے کہ سول نافرمانی جس کی اس کے اپنے جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں دوست ہیں وہ بھی مخالفت کریں, تو یہ آخری پتا کیا واقعی کچھ ثابت ہوگا؟ یہ بھی فائنل کال کی طرف. میرے بھائی میں نے اتنی آپ کو باتیں بتائیں کہ یار ہمارے سوک ایشوز کیا ہیں, ہمارے سول مسئلے کیا ہیں, ہمیں کس موضوع پہ زیادہ بات کریں, چاہے وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو نہ ہو, چاہے میڈیا میں وہ اسپیس ملے نہ ملے, ہم کس طرح سوک ایشوز میں لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کر جائیں. آپ کو پھر بھی وہ فائنل کال اور لاسٹ کال, اب چلے جی آپ نے جو بات کی سول نافرمانی کی اور فائنل کال کی, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے آج تک جو حرکت کی ہے اس طرح کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے, وہ اس کی بھی اپنی خواہش نہیں ہوگی. کہیں سے اس کو نوٹس آتے ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما کو یہ نوٹس آتے ہیں, اور وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. جب دھرنا تھا 126 دن کا دھرنا, اس میں کیا اس نے سول نافرمانی کی کال نہیں دی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ جی پاکستانیوں باہر اگر پیسہ بھیجنا ہو تو بینکنگ چینل کے تھرو نہ بھیجو,
آپ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرو, حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو. اگر آپ مجھے پتا ہوتا آپ یہ سوال کرتے تو میں آپ کو وہ کلپ بھی دکھاتا. پھر اس نے کہا کہ جی میں یہ بجلی کا بل جو ہے آج سے میں بھی نہیں بھروں گا, آپ بھی نہیں بھرو, اور یوں پھر بجلی کا بل پھاڑا تھا, یاد ہوگا آپ لوگوں کو. اور کیا ہوا کہ جی تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے, لوگ بجلی کا بل نہیں بھریں, لوگ بینکنگ سیکٹر سے پیسے باہر نہ بھیجیں, ہر وہ کام کریں جسے پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. پھر چاہے پی ٹی وی کو آگ لگانا ہو, چاہے ریڈیو پاکستان کو آگ لگانا ہو, چاہے 9 میں جیسے اندوناک واقعات کرنے ہو, چاہے ایمبولینسوں کو آگ لگانا ہو, چاہے آپ کی ہماری پیپلز بس سروس کو شارع فیصل میں جس طرح آگ لگانا ہو. یہ کس کو نقصان ہوا؟ اگر روڈ آپ توڑتے ہو کس کو نقصان ہوتا ہے؟ آپ ایک دھرنے کی کال دیتے ہو یا آپ بولتے ہو جو آج ہم اسلام آباد میں یلغار کریں گے, اگر 30,000 پولیس والے وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, جو ساری چیزوں پہ خرچہ ہوتا ہے نا, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ حکومت کا نقصان ہو رہا ہے. اور حکومت کا نقصان نہیں ہے, یہ پبلک کا نقصان ہے. وہی پیسہ جو کہ لگ سکتا ہے کسی بھلائی میں, کسی ہاسپٹل میں, کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں, وہی پیسہ آپ اس طریقے سے آپ ملک کو بند کروانے کی کوشش کرتے ہو تاکہ آپ کے اسٹاک پہ پریشر آئے, آپ کے کاروباری جگہوں پہ پریشر ہے, آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر, ابھی میں نے شروعات انٹرنیشنل انویسٹر سے کی کہ اس کا جو ہے وہ اعتماد شیک کی ہو, تو یہ صرف اور صرف ایک سازش ہے. اور ابھی بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی ڈیفنس پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے, تو یہ بھی کسی اور کی خواہش پہ چل رہا ہے. کیونکہ اگر ڈیفنس پروڈکٹس کہ جو بھی کسی بھی مختلف کمرشل یوز میں ہو رہی چیزیں, تو وہ پیسہ اگر سودا کے لیے جا رہا ہے یا اس کی اپنی اس ادارے کے استحکام کے لیے جا رہا ہے, ادارے کی مستحکم ہونے کے لیے جا رہا ہے, تو وہ پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام ہو جس میں کوئی ادارہ مستحکم ہو. پہلے اس ادارے کے خلاف اس نے سازش کی, اس ادارے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی, اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی, اس کے خلاف سوشل میڈیا میں زہر اگلنے کی کوشش کی. اب چاہتا ہے کہ اس کو میں کمرشلی بھی بلاک کروں. تو وہ یہ پاکستان کے ہر ادارے کے خلاف, چاہے اس نے پہلے اٹیک کیا ہو کہ جی فائنینشلی ہم بینکوں کو اٹیک کریں, جو حوالہ ہنڈی کی بات کی, پھر اس نے کہا کہ جی پاکستان میں وابڈا کو نقصان پہنچائیں, بجلی کے بلوں کی بات کی کہ کوئی پے نہ کرے, پھر اس نے کہا کہ سول نافرمانی کے لیے اب یہ کہ جی ڈیفنس پروڈکٹ کا کریں. تو وہ ہر ادارے کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ٹارگٹ نہ ادارہ ہے نہ پولیٹیشن ہے. عمران خان کا ٹارگٹ واحد اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے, وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ایک منٹ بھائی, ارباب صاحب ایک منٹ بھائی. سر آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے گورنر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے, ویسے وہ لائٹر موڈ میں آپ جواب دیں تو مہربانی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی کی وزیر کو وزیر بنانے سے پہلے اس کے کرپشن کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. تو آپ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ کسی کو وزیر بنانے سے پہلے کرپشن کا ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی ان کی مرضی, ہر کوئی اپنے رائے دے سکتا ہے. جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اس کا جو ہے مینڈیٹ جو ہے عمران خان کا تسلیم کیا جائے. تیسری انہوں نے بات یہ کی ہے کہ یہ جو مس کال ہے یہ تو مس کال ہی رہے گی, لیکن یہ بتا دیں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی, اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے, اور اگر فیصل وابڈا صاحب نے کوئی بات کہی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک بہت علم رکھتے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ان کو اسلام آباد کی باتوں کا زیادہ علم ہوگا. مجھے یہاں پہ سندھ میں بیٹھے مجھے ان کا اتنا کوئی علم نہیں. جی مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر الٹیمیٹم دیا ہے کہ 17 دسمبر تک اگر مدارس کا بل منظور نہیں کیا گیا, انہوں نے شکایت کی ہے صدر پاکستان کے, صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے, یہ دھوکہ بازی کی گئی ہے, اس پر کیا کیے؟ دیکھیں جی, پریزیڈنٹ اور گورنر کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں نا وہ سیریمونیل پوزیشن ہوتی ہیں. ان کو کوئی بھی اگر گلا شکوہ ہے مولانا صاحب کو تو وہ حکومت سے کر سکتے ہیں, اور حکومت ہی ساری چیزیں کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بل پاس کرنا, بل بنانا, یہ سارے کام حکومتوں کے ہوتے ہیں. جی صاحب یہ بتائیے آپ کہ فیصل وابڈا جو ہے قومی حکومت کی باتیں کر رہے ہیں, جس کے حوالے سے وہ آپ کے چیئرمین سے بھی ملے تھے, فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے تھے, کل وہ ایم میں آئے تھے. تو کون سی حکومت بننے جا رہی ہے, اور یہ بھی بتا رہے ہیں ذرائع کہ آپ کی آشیرواد ان کو حاصل ہے؟ اب آپ کو جو ذرائع بتا رہے ہیں ان ذرائع زیادہ تفصیل پوچھ لیجیے گا, لیکن میرے علم میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے فیصل وابڈا صاحب ایک سینیٹر ہیں, ایک اچھے شخص ہیں اور اچھے آدمی ہیں, اچھی پالیٹکس کر رہے ہیں. اگر وہ کسی سے بھی ملتے ہیں تو مل سکتے ہیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے ملنا ہر ایک کا جائزہ, کہ آپ بھی مل سکتے ہیں, آپ بھی ایک اچھے صحافی ہیں اور آپ بھی چاہیں جس پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے مل سکتے ہیں اور اپنی رائے وہاں رکھ سکتے ہیں. جی امین صاحب. شدید صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے انویسٹرز کی بات کی باہر کے, جی اچھا ان کو ایک ماحول جو ملنا چاہیے
معاشر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ بڑے محدود ہو کے رہ گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ کے ہاں اور بھی بہت سارا بجلی گیس اور دیگر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے شاید کوئی انویسٹر کوئی اٹریکشن جو ہے ان کو شاید نہ ہو. تو اس حوالے سے سندھ حکومت ان کا اعتماد کس طرح حاصل کرے گی, کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ دوسرا آپ نے یہ فٹنس کے حوالے سے جو بات کی ہے تو یہ فٹنس ہو جاتی ہے سر, گھر بیٹھے بھی ہو جاتی ہے. یہ پورا منی دے دیں, پیسے دے دیں تو ڈرائیور کو گاڑی کو ادھر لانا بھی ضروری نہیں ہوتا. اس کرپشن کو کس طرح روکی؟ بالکل, میں پہلے جواب دوں گا آپ کے دوسرے سوال کا کہ فٹنس آپ نے کہا کہ ہو جاتی ہے, گھر بیٹھے ہو جاتی ہے, ڈرائیور پیسے دے کے جاتا ہے, گاڑی بھی نہیں جائے گی, گاڑی کی فٹنس ہو جاتی ہے. یہ ہو جاتی ہوگی, میں بھی ہو جاتی ہے, آج بھی ہوتی ہو. لیکن جب سے اب ہم یہ کام کو جب ہم نے ایک چیز کو ہم نے ٹارگٹ کر کے کیا نا, ہم نے کوشش یہ کی کہ ہر محکمے کی ہر چیز کو اپنے ٹارگٹ سے ہم ٹھیک کریں. اس کے اب ہم پیچھے شروع پڑ گئے ہیں. ہو سکتا ہے آج ہو جاتی ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد ہو جاتی ہو, لیکن جس دن سے ہم نیا میکینزم شروع کریں گے حمید صاحب, یہ میری آپ سے وعدہ ہے کہ نہیں ہو سکے گی. کوئی ٹرانسپورٹ کا کوئی آفیسر کی بھی مجال نہیں ہوگی وہ کر سکے, نہ کوئی سیکٹری کر سکے, نہ منسٹر کر سکے, نہ اس سے اوپر کوئی کر سکے. گاڑی جس کی بھی ہوگی, چاہے وہ طاقتور آدمی ہے یا کوئی وہ عام آدمی ہے, جس کی گاڑی ہوگی وہ گاڑی اس سینٹر میں جائے گی. گاڑی کی فٹنس بالکل ہر چیز مانیٹرائز ہوگی, کسی کی بھی نہیں ہوگی, نہ کسی صحافی کی بھی نہیں ہوگی کہ کوئی پریس کا کارڈ دے کے چلا جائے, نہ میں کہا نہ کسی وزیر کی ہوگی, نہ ایم این ایم پی کی ہوگی. تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے. دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ آپ نے ابھی تک جتنے سوال ہوئے, مجھے یہ سوال آپ کا اچھا لگا کہ یہی بات ہے کہ ہمارے بچے اس شہر میں رہتے ہیں نا, اس ملک میں رہتے ہیں پورے, یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کس طریقہ ماحول پیدا کر کے دے رہے ہیں. یہ ہماری ریسپانسبلٹی بھی شامل ہوتی ہے. جہاں آپ کی دوسری بات تھی انویسٹرز کی, میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک سب سے بہترین انویسٹمنٹ کا ماحول اگر کسی نے دیا ہے پاکستان میں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے دیا. میں اس کی آپ کو مثالیں گنوا کے دے سکتا ہوں کہ آج بھی انویسٹر سب سے زیادہ اگر کہیں اعتماد محسوس کرتا ہے تو سندھ حکومت کرتا ہے, کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہی حکومت سندھ نے دیا تھا. اور انٹرنیشنلی اگر پاکستان وہاں پہ چوتھے نمبر پہ آیا ہے تو بیکاز آف آپ کے سندھ صوبے کی وجہ سے آیا ہے. اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو ماڈل اس کو اپنائیں. آپ کا پہلا جو حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنا, آپ کا جو ہے جھرک ملاقات یار برج جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنا, آپ کے بیشتر روڈ رستے ملیر ایکسپریس وے, آپ کے کراچی ٹھٹا کیریج وے, اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس آپ کے جو ہیں وہ انرجی پروجیکٹس آپ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنے. تو ہم نے الحمدللہ اس کی بنیاد ڈالی, تبھی انویسٹر جو ہے وہ یہاں پہ اعتماد کرتا ہے. سیکیورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. کچھ افسوسناک واقعے ماضی میں ہوئے ہیں, اور وہی یہ ہے کہ کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہو, کیونکہ جو لوگ پاکستان سے دشمنی چاہتے ہیں, جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے لوگوں پہ حملے کریں تاکہ لوگ یہاں پہ آتے ہوئے ڈریں. اور ڈریں کیوں؟ اور یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہو. پر وہ لوکل انویسٹر کو وہ ٹچ نہیں کرتے, وہ کیوں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر اس طرح کے عناصر کو کچلیں تاکہ ہمارے ملک میں, ہمارے پیارے وطن میں لوگ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں. مارچ اپریل 2025 کی بات ہو رہی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹینیور میں بلاول بھٹو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائیں؟ دیکھیں جی, اس وقت اگر پاکستان میں کوئی اگر میرٹ کی بھی بات کی جائے تو سب سے بہتر پالیٹکس کرنے والا, سب سے میچور, سب سے پڑھا لکھا اور نوجوان, کیونکہ ہماری پاپولیشن جو ہے نوجوان زیادہ ہے, نوجوان شخص کوئی اگر پرائم منسٹرشپ کے لیے ایلیجبل ہے تو وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ایلیجبل ہیں. نوجوان بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, ایز اے فارن منسٹر ان کو تجربہ بھی ہے, اور جو انہوں نے جہاں تک ان کی لمیٹیشن ہے, جس طرح کی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں, جس طریقے کی وہ سیاسی سوچ رکھ رہے ہیں, جس طرح وہ میچور سوچ رکھے ہیں, جس طرح وہ نفرت کی سیاست کو خاتمہ چاہتے ہیں, جس طرح وہ پورے پاکستان کو ایک کرنا چاہتے ہیں, جس طرح انہوں نے اپنے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاری سندھ میں آتی ہے.